محمد میں ہم یا رسول سے لیتے ہیں یا آل رسول سے، اس لیے کہ رسول نے قرآن کے ساتھ اپنی آل کو ہی بیان فرمایا، محلے داروں کو بیان نہیں فرمایا۔ تو جو چاہیے جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نظام میں یہ مجلس حمایت معصوم میں ہے، رسول کی سنت سے، حکم معصومین سے۔ تو یہ طریقہ خانوادہ آل محمد ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد وہ ایسی مجالس کرواتے، اور انہوں نے اس کے لیے یہ کہا کہ اس میں رسول پاک خود آتے ہیں۔ اس لیے جلدی میں بات کرتے ہوئے آپ کی توجہ لینے کے لیے میں نے یہ بات شروع کر دی ہے۔ اس لیے دلی میں انگریزوں کے دور میں جب شیعوں کے اوپر جلوس رکوانے کا فتویٰ چاہیے تھا، تو جو انگریزی حکومت ہے اس نے سنیوں کے 3 گروپ بنا دیے تھے۔ دیوبند کے مدرسے کو اور بریلی مدرسے کو آپس میں اختلاف ڈلوا کر تو وہ دیوبندی سنی حنفی ہو گئے، یہ حنفی بریلوی ہو گئے۔ تو درمیان میں اہل حدیث کا انجیکشن لگایا، اور جو دلی کی جامع مسجد تھی وہ اہل حدیث کو دے دی۔ تو ان کی بڑی قربت تھی انگریزوں کے ساتھ دلی والوں کی۔ تو جو چاہیے، اس لیے سارے مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ انگریزوں، یہ جو ہے یہ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی جو علامہ اقبال نے جہاں سے ڈاکٹریٹ کی ہے، اس کے جو ہے اللہ اکبر جو اثاثہ ہے علمی، اس میں یہ پورا مقالہ لکھا ہوا ہے 2 انگریزوں کا۔ تو جہاں چاہیے، جب میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں گیا تو وہاں پہ عطا اللہ قاسمی صاحب ایک بڑے ہمارے مزاح نگار اور جرنلسٹ ہیں، ادیب بھی ہیں، شاعر ہیں۔ تو ان کے بیٹے علی جو ہے وہ ادھر سے تھیسس کر رہے ہیں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے، تو اس کو مدد چاہیے تھی کچھ دوستی محبت میں۔ تو پھر مجھے انہوں نے جو حکم کیا تو میں گیا جا کے، تو پھر مجھے بھی مطالعہ کا موقع ملا۔ تو جو چاہیے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا سیکٹیرینزم ان سنی اسلام ان دی سب کنٹیننٹ، یہ جو بر صغیر میں سنی مسلمانوں میں فرقے بنے۔ پہلے سنی مسلمانوں میں فرقے نہیں ہوتے تھے، یہ 1857 کی جنگ آزادی نہ ہوتی تو آج سنی بھی دیوبندی اور بریلوی نہ ہوتے۔ گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں، یہ انجیکشن لگا ہے جس مرضی بات کو ہوا دے کر تو دوسرے لوگ مسلمانوں کا فرقہ بنوا دیں، جبکہ اللہ رسول نے کہا کہ اتحاد کا مرکز رسول پاک کا کلمہ ہونا چاہیے، سب سے بلند چیز یہ ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے فتویٰ لینے کے لیے مسجد میں گئے، جمعہ کا دن تھا، 10 محرم بھی تھی۔ تو انہوں نے کہا، جو محدث دہلوی جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا، بھئی شاہ عبدالعزیز جنہوں نے کتاب لکھی ہے تحفہ اثنا عشریہ، وہ امام تھے۔ تو انہوں نے کہا، بھئی مسجد دلی سے فتویٰ لے کے آؤ، ہم جلوس کو بند کر دیں۔ تو انہوں نے دیکھا، خط پڑھا، خطبہ دے رہے تھے، علماء بیٹھ کے کہ آج شاہ صاحب آپ کے پیچھے جمعہ۔ اب کتنا فخر ہوگا جب مخالف بھی آ کے اپنی مسجد میں جمعہ پڑھ رہے ہو اور پڑھانے نہ آ رہے ہو، ناراض تو نہیں نہ بیٹھے ہوئے۔ تو اس لیے شاہ صاحب کی تو شان ہی نرالی تھی، سارے مختلف فقہ کے لوگ آئے تھے، وہ جلوس سامنے تعزیہ نظر آ رہا تھا، شیعہ نظر آ رہے تھے ماتم کرتے، ادھر سنی برادران مجلس وہ کر رہے تھے جمعہ، اور کرتے کرتے شاہ صاحب نے خط پڑھا، جلوس بند کروانا، نگاہ پڑی، بے ہوش ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، بھئی آپ نے یہ کیا ہوا حضرت، بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہا، جب آپ لوگوں نے مجھے وہ خط دیا جلوس بند کروانے کا تو میں نے جلوس کی طرف دیکھا تو مجھے زیارت ہوئی رسول پاک کی، کھلے بالوں کے ساتھ، وہ جلوس کے ساتھ۔ تو جو مقصد یہ ایک کو نہیں ہوئی، ام سلمہ کو بھی ہوئی، رسول پاک کی زوجہ کو، ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا۔ تو جو چاہیے، تو یہ چیزیں کوئی بدعت نہیں ہے، یہ امہات المومنین جن کی شان میں قرآن کی آیتیں آئی ہیں، ان بیبیوں کی گواہیوں سے مجلسیں کی جا رہی ہیں رسول کے حکم سے۔ اسے اس کے اندر اس کو اہم نہ سمجھنا، یہ کوتاہی ہے، سنت کی اہمیت کو کم سمجھنا۔ تو جہاد پر شکر گزار، اللہ اکبر۔ تو اب یہ جس نے مجلس دی تاکہ معارف سمجھ میں ہے، کہاں سے